میں بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ شاہد آپ اپنی زندگی پہ ویڈیو بناؤ کہ آپ نے شروع کیسے کیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اینڈ لائک کا بٹن ضرور دبائیں۔ میں بورن ہوا ہوں پاکستان سوات کے علاقے میں 1995۔ ایک بہت ہی غریب خاندان میں پیدا ہوا ہوں۔ ابو مجھے یاد ہے میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ ابو سعودی عربیہ میں کام کرتے تھے اور پاکستان میں ان کا چھوٹا سا دکان بھی ہوا کرتا تھا، لیکن موسٹلی سعودی عربیہ میں ہوا کرتے تھے۔ اس وقت دبئی اور سعودی عربیہ کا ایک بڑا نام تھا کہ دیکھو اس کا باپ سعودی میں دبئی میں، بٹ ٹو بی آنیسٹ ٹیکنیکلی ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے ابو کیا کام کرتے ہیں۔ 2 کمرے کا ایک کچا مکان تھا، غریبی تھی، اتنی غریبی تھی کہ آپ یہ پکچر دیکھیں کہ اس وقت چائنا کی چپل بہت ہی پاپولر تھے اور اس چپل میں بار بار سلپ ہوتا تھا۔ میں نے امی سے کہا امی نئی چپل لا کے دو، میں بار بار اس چپلوں میں سلپ ہوتا ہوں۔ امی نے کہا ابو نے پیسے نہیں بھیجے ہیں، سو امی نے چھری گرم کر کے چپلوں کے نیچے گرپ بنائے تاکہ میں پھسلوں۔ اتنی غریبی تھی کہ اس وقت لکڑیاں بہت ایکسپینسو، تو امی کیا کرتی تھی کہ میں اور میرا بڑا بھائی ونٹر میں جا کے کھیتوں سے جب پتے سوکھ جاتے ہیں گر کے ہم وہ جمع کر کے بوروں میں ڈالتے تھے، امی اس سے کھانا پکایا کرتی۔ اتنی غریبی تھی لٹرلی۔ سو ٹائم کے ساتھ ٹائم گزرتا گیا، میں 7th کو پروموٹ ہوا، 8th کو، 9th کو، وہی اسکول میں لیکن ابو کو میں اس بات کی کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ ابو نے ہارڈ ورک کیا ہے لیکن ہمیں ہمیشہ اسکول بھیجا ہے۔ ابو ہمیشہ 1 سال کا پورا فی بھرتے تھے تاکہ میرے بیٹے کو یا بچے کو پرنسپل صاحب جو ہے فی کا کارڈ نہ دے اور ہمیشہ ایڈوانس میں ہی فی پے کرتے، بٹ غریبی تھی، بہت غریبی تھی۔ سو جب میں 9th کو پروموٹ ہوا میں نے امی سے کہا کہ مجھے اسکول چھوڑنا ہے کیونکہ اسکول میں کوئی پریکٹیکل چیز نہیں، فرائیڈے کو جا کے مینڈک پکڑتے تھے، یہ مالک کی فضول چیزیں سیکھتے تھے۔ تو میں نے کیا کہ میں نے اسکول چھوڑ کے میں کراچی گیا، آرٹسٹک ڈینم مل میں نے کام شروع کیا۔ 4000 روپے ماہانہ وہاں لگا۔ وہاں پہ جب میں نے دیکھا بڑے انجینئر صاحب جو تھے ان کی 25,000 تنخواہ، شہاب بھائی سب آرٹسٹک ڈینم مل میں کام کرتے، میں نے 1 مہینہ ان کے ساتھ کام کیا، میں نے چھوڑ دیا، میں واپس گیا گھر۔ میں نے ملیشیا میں گرین سٹی انٹرنیشنل کالج میں ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم میں خود کا ایڈمیشن کرایا۔ اس وقت ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم لوگ ایک کریز تھا، لوگ کرتے تھے، یورپ جاتے تھے، گریس جاتے، میں نے کہا چلو میں بھی کر لیتا۔ جب میں ملیشیا گیا میں نے وہاں کے حالات دیکھے، میں نے کہا یار ڈپلومہ تم کر لو گے پھر بھی تم کالا کوٹ پہن کے کسی کے لیے غلامی کرو گے، میں نے وہ کام نہیں کیا سر۔ میں نے مسجد انڈیا میں جو ہے ہمارا ایک بنگالی بھائی تھا، اس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، 1000 رنگٹ پہ۔ کیا 1000 رنگٹ پہ ہم لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیں، آپ سوچو گے کہ آپ کاروبار کے لائن میں کیسے آئے۔ بچپن میں مجھے چیزیں سیل کرنے کا بہت شوق تھا، جیسے کباڑ بیچنا، کتابیں بیچنا، میگنیٹ پہ وہ دھاگا سا لگا کے راستوں پہ جا کے نالے میں جا کے اس چیز کو اکٹھا کر کے شوق تھا بچپن سے کہ میں چیزیں سیل کروں۔ امی جب 1 روپے دیا کرتی تھی اسکول کے لیے، جب میں جاتا تھا اس پہ چپس وغیرہ خرید کے اپنے دوستوں کو سیل کرتا تھا میں، یار تم لوگ قاری صاحب سے مت لو مجھ سے۔ سو ملیشیا میں نے کاروبار کا مائنڈ کیسے بنایا، آپ لوگوں کو یہ جان کے حیرانی ہوگی۔ ایک دن شہادت بھائی نے مجھے کہا شاہد، میں نے کہا جی، جا کے میری گاڑی دو۔ شہادت بھائی کے پاس BMW۔ میں نے شہادت بھائی سے کہا کہ بھائی میں تو لوڈنگ اور لوڈنگ کا کام کرتا ہوں، یہ تو میرا کام نہیں ہے، میں نے کاروبار کا مائنڈ کیسے بنایا، آپ لوگوں کو یہ جان کے حیرانی ہوگی۔ ایک دن شہادت بھائی نے مجھے کہا شاہد، میں نے کہا جی، جا کے میری گاڑی دو لو۔ شہادت بھائی کے پاس BMW تھا۔ میں نے شہادت بھائی سے کہا کہ بھائی میں تو لوڈنگ اور لوڈنگ کا کام کرتا ہوں، یہ تو میرا کام نہیں ہے، میری عزت بھی مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو شہادت بھائی نے پٹاخ سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، میں نے جو کہا وہ کرو۔ یقین کرو اسکول میں استادوں سے جتنا مار میں نے کھایا ہے اس سے سیکھ نہیں ملا جو شہادت بھائی کے تھپڑ نے مجھے سیکھ دیا۔ وہ کیا سیکھ تھا کہ اپنا ہی کاروبار کرنا ہے، کیا اپنا ہی کاروبار کرنا ہے۔ اور یقین کرے مسجد انڈیا میں جب میں کام کرتا تھا، اگر کوئی مسجد انڈیا میں ہے وہاں پہ پولیس اسٹیشن کے پاس ایک پاکستانی آنٹی ہے، لاسٹ میں اس کا ریسٹورنٹ ہے۔
تو میں ہمیشہ اس کے پاس جا کے میں 2 رنگٹ کا کھانا کھاتا تھا، چنا اور نان، کیونکہ اوقات نہیں تھی، افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن میں کام کرتا کہ میں نے 2 سال ملیشیا میں کام کیا، 2015 میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہاں سے جانا ہے، تو میں ملیشیا سے بینکاک گیا۔ میں نے تھائی لینڈ کا ویزا اپلائی کیا، وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا لوگ جو تھے مساج سینٹر میں کھڑے ہو کے ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے، میں نے کہا یار بینکاک میں بھی اپنی زندگی سیٹ نہیں ہوگی۔ پھر میں نے دبئی کا ویزا بھی اپلائی کیا، تھا میں چلا گیا دبئی جب میں چلا گیا وہاں پہ میں نے لوگوں کے حال دیکھے، کمرے میں 16 15 20 لوگ رہ رہے ہیں، کوئی ٹرک چلاتا ہے، کوئی بس چلاتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور 2-3 ہزار درہم کے لیے۔ تو میں نے کیلکولیشن کی، میں نے کہا دبئی میں بھی اپنی زندگی برباد ہے، کیا برباد ہے۔ وہاں پہ مجھے ایک بندے نے آفر بھی دیا کہ ہم آپ کو ویزا دیں گے اور 3000 درہم ہمارا کیفیٹیریا اس کو مینج کرو، لیکن میں نے کہا نہیں۔ میں واپس چلا گیا پاکستان۔ میرا بڑا بھائی اور میرا ابو جو ہے سعودی میں کافی عرصے سے ہے۔ میں نے بڑے بھائی سے کہا کہ مجھے سعودی جانا ہے۔ بڑے بھائی نے کہا ملیشیا میں تم نے کیا کیا، دبئی میں تم نے کیا کیا، تھائی لینڈ میں تم نے کیا کیا، اب سعودی میں تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا یار جو بھی ہے بس مجھے لے کے جاؤ۔ تو میرے بڑے بھائی نے میرے لیے آزاد ویزا اپلائی کیا اور مجھے سعودیہ وہاں پہ شفٹ ہونا پڑا۔ جب میں سعودی گیا وہاں پہ میں نے المدینہ ہائپر مارکیٹ، اس وقت 2015 میں المدینہ ہائپر مارکیٹ نیا اوپن ہوا تھا، یہ ریاض میں ہے۔ میں المدینہ ہائپر مارکیٹ گیا، میں نے ملیشیا میں بھی کام کیا تھا ریٹیل سے، تو میں نے ان سے کہا کہ میرا ریٹیل میں ایکسپیرینس ہے، اور میں اس وقت یہ آن لائن فیس بک پہ یہ چیزیں سیل کرتا تھا، تو ریٹیل میں میرا بیس بہت اسٹرانگ تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو آپریشنل مینیجر رکھ لیں گے لیکن پورا فلور کا نہیں، ہم آپ کو اونلی ہیلتھ اینڈ بیوٹی دے دیں گے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے مجھے 2500 ریال پہ ایز اے آپریشنل مینیجر ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں وہاں جا کے شیلف کو دیکھتا تھا کہ ہاں سارا انوینٹوری ہے کہ نہیں، پلانوگرام کو میں مینیج کرتا تھا، سب کچھ میں مینیج کرتا تھا۔ یہ نہ سمجھے کہ شاہد انور ان پڑھ ہے، اس نے 9th میں اسکول کو ڈراپ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے مینٹورز رہ چکے ہیں۔ آپ کے تعلیم میں میرے تعلیم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے اس استاد سے سیکھا ہے جس استاد کا کوئی پریکٹیکل نہ بزنس ہے کچھ بھی نہیں، آپ نے جس سے MBA سیکھا ہے اس استاد کا بزنس نہیں، لیکن جس استاد سے میں نے Amazon سیکھا ہے، ڈراپ شپ سیکھا ہے، یہ سب کچھ سیکھا ہے، ان لوگوں کا پریکٹیکل دے آر ملٹی ملینئر۔ سو ٹیکنیکلی آپ نے اپنا پورا وقت اسکول یونیورسٹی میں لگایا ہے، لیکن میں نے اپنا پورا وقت باہر کی دنیا میں اور مینٹور کے ہدایت پہ لگایا ہے۔ تو میرے ریل اسٹیٹ کی مینٹورز بھی ہے، اب مجھے گائیڈ کرتے ہیں۔ سو المدینہ ہائپر مارکیٹ میں جب انہوں نے مجھے آپریشنل مینیجر رکھا ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں، پھر 1 مہینہ بعد مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ پرچیزنگ مینیجر کا اسسٹنٹ بنے۔ تو اس وقت مجھے یاد ہے